آج کل کئی لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے کیٹو ڈائٹ کیا کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ کیٹو ڈائٹ؟ اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ کو یہ تمام معلومات ملے گی، تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور آخر تک دیکھیں۔ حکیم صاحب چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام حکیم محمد عبداللہ ہے اور اس چینل میں آپ کو طب یونانی اور قدرتی طریقہ علاج کے بارے میں معلومات دیتا ہوں۔ تو آئیں وقت ضائع نہیں کرتے اور اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کیٹوجینک ڈائٹ یا کیٹو ڈائٹ ہے کیا۔ مختصراً اگر بات کی جائے تو کیٹوجینک یا کیٹو ڈائٹ ایک ایسی ڈائٹ ہے جس میں ہم کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کم کر دیتے ہیں تقریباً 5% تک، اور فیٹس یعنی چربی کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں تقریباً 75 سے 80% تک، جبکہ غذا کا تیسرا بڑا جز یعنی کہ پروٹینز، جسے لحمیات بھی کہتے ہیں، کو 15 سے 20% تک استعمال کرتے ہیں۔ اب اسے ذرا آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ ہماری غذا کے 3 بڑے جز یا میکرو نیوٹرینٹس ہیں: کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹینز۔ ان میں سے کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس جسم میں ایندھن میں تبدیل ہو سکتے ہیں، جس سے ہمارے جسم کو توانائی ملتی ہے اور ہم کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جبکہ پروٹین جسم کی ساخت اور انزائم وغیرہ بنانے کے کام آتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ جس ایندھن میں تبدیل ہوتا ہے اسے گلوکوز کہتے ہیں، جبکہ فیٹس کیٹونز نامی ایندھن میں تبدیل ہوا کرتا ہے۔ فیٹس کے کیٹونز میں تبدیل ہونے والے عمل کو کیٹوسس کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کیٹوسس کا عمل صرف اس وقت شروع ہو سکتا ہے جب جسم میں کاربوہائیڈریٹس یا گلوکوز کی انتہائی کمی ہو۔ تب جسم خود بخود فیٹس کو جلانا شروع کر دیتا ہے اور کیٹونز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر سونے پہ سہاگا کہ اگر جسم میں کاربوہائیڈریٹس حد سے زیادہ ہوں، یعنی کہ ہم اتنے زیادہ کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہوں جتنی کی ہمیں ضرورت نہ ہو، تو گلوکوز واپس فیٹس میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ چربی جسم کے مختلف حصوں میں جم جاتی ہے، جو کہ کئی قسم کی بیماریوں کو بڑھنے میں مدد کر سکتی ہے، جیسے کہ موٹاپا، مرگی، بلڈ پریشر، کینسر۔ اسی لیے آج کل کیٹو ڈائٹ کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ تو مختصراً یہ کہ کیٹو ڈائٹ کا مقصد اپنے توانائی کے سورس کو تبدیل کر کے کاربوہائیڈریٹس سے فیٹس کی طرف لانا ہے تاکہ جسم میں کیٹونز زیادہ سے زیادہ پیدا ہو سکیں۔ اب ذرا اس کے فوائد پر بھی بات کر لیں کہ ہمیں کیٹو ڈائٹ کے کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں۔ تو جناب، اس کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ وزن بہت تیزی سے کم کرتا ہے۔ دوسری قسم کی ڈائٹس یعنی کہ ایٹکنز اور لو کارب ڈائٹس کے مقابلے میں کیٹو ڈائٹ تقریباً 3 سے 6 ماہ میں زیادہ سے زیادہ وزن کم کرتی ہے۔ دوسرا فائدہ ہے گڈ فار ایپیلیپسی۔ سن 1920 سے کیٹو ڈائٹ مرگی کے مریضوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، کیونکہ اس مرض میں کاربوہائیڈریٹس مریض کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے ایسے مریضوں کی غذا کو کاربوہائیڈریٹ سے فیٹس کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ ہارٹ ڈیزیزز۔ کیٹو ڈائٹ کی وجہ سے جسم میں انسولین کم بنتی ہے، جس کے نتیجے میں کولیسٹرول بھی کم پیدا ہوتی ہے، اور بالآخر یہ دل کے تقریباً تمام امراض میں مفید ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر، شریانوں کا سخت ہونا، دل کا دورہ وغیرہ وغیرہ۔ دل کے امراض کے علاوہ یہ کینسر کی کئی قسموں میں بھی کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ کیٹو ڈائٹ کی وجہ سے جسم میں کم انسولین بنتی ہے، اور انسولین کی یہ نچلی سطح کچھ قسم کے کینسرز کو بچانے میں مدد کر سکتی ہے، کیونکہ کینسر کے خلیوں کو نشو و نما پانے کے لیے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور کاربوہائیڈریٹس نہ ملنے کی صورت میں ان کی نشو و نما سست ہو جاتی ہے۔ ایکنی یعنی کیل مہاسے میں بھی کیٹو ڈائٹ کافی مفید ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ کاربوہائیڈریٹس جلدی امراض سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، اور جیسے ہی ان میں کمی واقع ہوتی ہے تو انسولین میں بھی کمی واقع ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایکنی اور دیگر جلدی امراض میں بھی کافی کمی واقع ہوتی ہے۔ وہ ذیابیطس کے مریض یا شوگر کے مریض جن کو ڈائبٹیز ٹائپ 2 ہے، ان کے لیے بھی کیٹو ڈائٹ کافی مفید ہے، کیونکہ کم کاربوہائیڈریٹ والی غذا
آپ کے بلڈ شوگر کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور اسی لیے دوسری غذاؤں کے مقابلے میں جن میں کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتا ہے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات کا خیال رکھیں، وہ مریض جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے یا ٹائپ 1 ذیابیطس ہے تو ان کو کیٹو ڈائٹ نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے خون میں کیٹونز کی مقدار کو بڑھا دیتی ہے، جو کہ ٹائپ 1 ذیابیطس کے یا ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کیٹو ڈائٹ اعصابی امراض کے لیے بھی کافی مفید ہے۔ مرگی کے علاوہ یہ دوسرے اعصابی امراض میں بھی کافی مفید ہے، جیسے کہ الزائمرز، پارکنسنز اور نیند کی کمی وغیرہ۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جسم میں توانائی کے لیے چربی کو کم کرتا ہے اور کیٹونز آپ کی دماغی خلیوں کو نقصان سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ خواتین میں پولی سسٹک اووری سنڈروم، جسے عرف عام میں PCOS بھی کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کیٹو ڈائٹ کافی مفید ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ خون میں انسولین کی زیادتی بھی PCOS کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ کیٹو ڈائٹ یا کیٹوجینک ڈائٹ آپ کے خون میں انسولین کی مقدار کو کم کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے PCOS کے علاج میں آپ کو مدد ملتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اکیلے کیٹو ڈائٹ سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ آپ کو طرز زندگی میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، جیسے کہ ورزش کرنا اور وزن کو کم کرنا۔ اب فوائد کے بعد کچھ اس کے ممکنہ نقصانات پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ اسے آپ تاعمر کبھی بھی استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لگاتار استعمال سے جسم میں کاربوہائیڈریٹس اور ضروری نمکیات کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس سے طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ کیٹو ڈائٹ 3 سے 6 مہینے سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا دوسرا نقصان ہے کیٹو فلو۔ کیٹو ڈائٹ کے کچھ عرصہ کرنے کے بعد فلو جیسی علامات ہو جاتی ہیں، جیسے کہ سر درد، تھکاوٹ کا سامنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی کو کیٹو فلو کہا جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیٹو ڈائٹ کے ابتدائی مرحلے میں پانی کی انتہائی زیادہ کمی ہو جاتی ہے اور نمکیات بھی جسم میں کافی کم ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ فلو جیسی علامات نمودار ہو جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ الیکٹرولائٹس وغیرہ بھی لیں۔ کیٹو ڈائٹ کا ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ اس سے جسم میں بنیادی نمکیات اور وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ میں معدے اور ہضم کے امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں اور یقیناً ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، کیونکہ جب یکدم آپ کچھ فوڈ گروپس جیسے کہ پھل، اناج وغیرہ یا پھر دوسری قسم کی غذائیں، سبزیاں وغیرہ کو محدود کر دیتے ہیں تو جسم میں غذائیت کی کمی کا ہونا لازمی ہے۔ اس سے جسم میں فائبر کی کمی بھی ہو جاتی ہے، جس سے قبض وغیرہ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور جب منرلز اور دوسرے ویٹامنز نہیں ملتے تو ہاضمے پر بھی فرق پڑتا ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے پتے کا آپریشن کر کے اسے نکال دیا ہے، ان کو کیٹو ڈائٹ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ان کے نظام ہضم پر برا اثر پڑے گا۔ اور آخر میں، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ مریض جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے وہ کیٹو ڈائٹ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کریں یا بالکل نہ کریں، کیونکہ ایسے افراد انسولین پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور کیٹو ڈائٹ بلڈ شوگر لیول کو خطرناک حد تک کم کر سکتی ہے۔ امید ہے اب آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ کیٹو ڈائٹ کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس پر کمنٹ کیجئے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی معلومات آپ کو بر وقت مل سکے۔ خوش رہیں، صحت مند رہیں، اللہ حافظ۔